السلام علیکم بچوں، آج ہم چھٹی جماعت کی اردو کتاب سے ایک سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق ہے، یہ کہانیاں ہیں 2-3، ان کا اوپر لکھا گیا ہے، عنوان ہے ان کا حکایات۔ تو یہ پہلی جو کہانی ہے اس میں 2-3 کہانیاں ہیں۔ پہلی کہانی میں 2 دوست جو ہوتے ہیں، وہ دوست آپس میں بہت گہری دوستی ہوتی ہے، لیکن مشکل آنے پر دوست کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ تو بچوں، یہ بہت بری بات ہے۔ دوست وہ ہونا چاہیے جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ تو اسی دوسری کہانی جو ہے، اس میں ایک شخص ڈھونڈ رہا ہے ایسے شخص کو، چراغ لے کے، دن کے اجالے میں چراغ لے کے ڈھونڈ رہا ہے ایک ایسے شخص کو کہ جو شخص غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو بچوں، اب چلتے ہیں، اب ہم یہ کہانیاں شروع کرتے ہیں، یہ کہانی ہم پڑھتے ہیں۔ 2 دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا۔ ایک دوست نہایت پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا، دوسرے کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا، پہلا اور اوپر چڑھ گیا۔ تب دوسرے کو ایک ترکیب سوجھی، وہ جھٹ سے پیڑ کی جڑ کے پاس لیٹ گیا اور سانس روک لی۔ ریچھ نے آ کر اس کے منہ، ناک اور کان کو سونگھا اور مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد پہلا دوست درخت سے نیچے اترا اور دوسرے سے بولا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ دوسرے دوست نے جواب دیا، وہ کہہ رہا تھا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرو۔ یہ حقیقت ہے بچوں کہ خود غرض جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام جب ہوتا ہے تو بہت اچھی طرح سے پیش آتے ہیں۔ اب پھر جب دوسرے کو کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا کچھ، تو وہ خود غرض لوگ اس کی مدد نہیں کرتے ہیں، بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری کہانی ہے، اس میں ایک شخص اجالے میں بازار میں چکر لگا رہا تھا، ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے۔ تو کسی شخص نے اسے پوچھا کہ آپ چراغ لے کر کیا ڈھونڈ رہے ہو دن میں؟ تو کہنے لگا، میں ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو چلو بچوں، اب یہ کہانی پڑھیں گے ہم دوسری۔ ایک شخص دن کے اجالے میں شمع لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، دن کی روشنی میں چراغ لے کر کسے ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آدمی کی تلاش میں ہوں، مگر وہ نہیں ملتا۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، جناب، بازار میں تو اتنے آدمی ہیں کہ کھوے سے کھوا چل رہا ہے۔ اس نے کہا، میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے موقع پر بھی اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس شخص نے کہا، ایسا آدمی تو کم ملتا ہے۔ اس نے کہا، مگر مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے۔ تو تیسری کہانی ہے بیٹا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، ناک، ہر ایک اتنے اعضاء ہیں جو ہمارے بدن کے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، ان میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو انسان ادھورا ہو جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے۔ تو اسی پہ ہم یہ کہانی چھوٹی سی پڑھیں گے، دیکھیں گے اس میں کیا لکھا ہے۔ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ یہ کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا۔ اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ بچوں، یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم آج کل اتنے ناشکر ہو چکے ہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز ہے وہ کہتا ہے نہیں، مجھے اب اتنی اور ملنی چاہیے۔ تو اس میں ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ
اعزاز دیے ہیں، جو ہمیں جسم دیا ہے، جو ہمیں یہ خوبصورتی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں خدا کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بچوں اس کو دوبارہ پڑھیں گے ہم تھوڑا۔ پہلی کہانی، دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا۔ ایک دوست نہایت پھرتی کے ساتھ پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا، دوسرے کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا۔ پہلا، بیٹا پھرتی ہو گیا، پھرتی ہے تیزی کے ساتھ درخت پر چڑھ گیا۔ دوسرے کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا۔ پہلا اور اوپر چڑھ گیا۔ تب دوسرے کو ایک ترکیب سوجی یعنی تدبیر سوجی، اسی میں اب کیا کروں۔ وہ جھٹ سے پیڑ کی جڑ کے پاس لیٹ گیا اور سانس روک لی۔ ریچھ نے آ کر اس کے منہ، ناک اور کان کو سونگھا اور مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد پہلا دوست درخت سے نیچے اترا اور دوسرے سے بولا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ دوسرے دوست نے جواب دیا، وہ کہہ رہا تھا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرو۔ دوسری کہانی، ایک شخص نے دن کے اجالے میں شمع لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ ایک شخص دن کے اجالے میں یعنی دن کی روشنی میں اجالا ہو گیا روشنی۔ کسی نے اس سے پوچھا، دن کی روشنی میں چراغ لے کر کسے ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آدمی کی تلاش میں ہوں مگر وہ نہیں ملتا۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، جناب بازار میں تو اتنے آدمی ہیں کہ کھوے سے کھوا چل رہا ہے۔ کھوے سے کھوا چلنا ہو گیا بھیڑ بھاڑ ہونا، یعنی بہت زیادہ لوگ ہونے، ہجوم ہونا۔ اس نے کہا، میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے موقع پر بھی اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس شخص نے کہا، ایسا آدمی تو کم ملتا ہے۔ اس نے کہا، مگر میں ایسے ہی آدمی کی تلاش میں ہوں۔ تیسری کہانی، میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا۔ اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ نعمت ہو گیا مال و دولت، یعنی ہمیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ بہت، ہمیں اس کا شکر ہمیشہ کرنا چاہیے۔ تو بچوں یہ آگے چند میں نے لکھ کے رکھے ہیں، یہ آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے الفاظ اور اس کے معنی بھی لکھیں گے آپ۔ پھرتی ہو گیا تیزی، ترکیب سوجنا تدبیر سوجنا، اجالا ہو گیا روشنی، کھوے سے کھوا چلنا، نہایت ہی بھیڑ بھاڑ ہونا، ہجوم ہونا، نعمت مال و دولت۔ تو بچوں آج اتنا ہی، تو انشاءاللہ اگلی بار ہم دوسرا سبق لے کر اور اس کے سوالات لے کے ہم حاضر ہوں گے۔